اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا شان بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1 کے اس پارٹ نمبر 12 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حکایت نمبر 59 ہے اور پیج نمبر ہے 272۔ مرحوم حاجی نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نجم الثاقب میں تحریر کرتے ہیں کہ عالم فاضل شیخ باقر کاظمی آل طالب کے نام سے مشہور ہیں، اور فاضل شیخ نے بیان کیا کہ ایک شخص مومن بناب شیخ حسین رحیم جو آل رحیم کے نام سے مشہور تھا بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے کو عالم کامل فاضل عابد مصباح الاتقیاء شیخ طوحہ نے بھی نقل کیا ہے، جو فعلاً ہندی مسجد میں پیش نماز ہے، خاص و عام کے لیے قابل اعتماد ہے۔ اس نے بیان کیا کہ شیخ حسین رحیم پاک طینت آدمی تھا، متزین افراد اور مقدسین میں سے تھا۔ وہ ریوی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، کھانسی کے ساتھ خون باہر آتا تھا، اس کے ساتھ عجیب قسم کی تنگ دستی میں مبتلا تھا، اتنا غریب تھا کہ روزانہ کسی قوت بھی نہیں رکھتا تھا۔ غالباً نجف اشرف کے ارد گرد بادیہ نشینوں کے پاس جاتا تھا، ان سے غذا تیار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز مانگ کر لے آتا تھا۔ اس مجبوری اور بیماری کی وجہ سے کنوارا ہی تھا، شادی بھی نہیں کی تھی اور شادی شدہ نہیں تھا، اور ابھی جوان تھا، اور ہمسائے کی ایک لڑکی کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ چونکہ وہ مریض اور فقیر تھا، اس لیے اسے لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے بہت ہی زیادہ مغموم اور پریشان تھا۔ یہ مصائب و آلام یعنی فقر و مرض اور لڑکی کا عشق اس پر اس قدر گرا تھا کہ ارادہ کیا کہ نجف اشرف جا کر قضائے حوائج کے لیے عمل انجام دے اور یہ عمل کرے۔ بدھ کی 40 راتیں مسجد کوفہ میں گزارے، اس کے ذریعے سے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجات اور مرادیں پالے گا۔ بالآخر 40 راتیں بدھ کی اسی طرح بسر کیں۔ مرحوم شیخ باقر کاظمی نے بیان کیا کہ شیخ حسین خود کہتا تھا کہ میں بدھ کی 40 راتیں مسجد کوفہ میں گیا، نہایت کوشش کے ساتھ جاتا تھا تاکہ کسی رات کو ناغہ نہ ہو جائے۔ آخرکار 40ویں رات سردیوں کے موسم کی رات تھی، بادل اور اندھیرا تھا، تیز ہوا اور آہستہ آہستہ بارش ہو رہی تھی کہ میں مسجد کوفہ کی طرف گیا۔ چونکہ سینے سے خون آتا تھا اور اسے روکنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہیں تھا، اس لیے مسجد کی طرف سے باہر ہی مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک دکان تھی، وہاں ہی بیٹھ گیا، اور اتفاق سے کوئی ایسا کپڑا بھی نہیں تھا جو اپنے بدن پر لپیٹ کر سردی سے بچ سکتا۔ صرف تھوڑا سا قہوہ ہمراہ تھا اور آگ روشن کی ہوئی تھی تاکہ چند پیالی قہوہ پی سکوں۔ ارد گرد کوئی آدمی بھی نہیں تھا، معمول سے زیادہ دل تنگ تھا، غصہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، میری آنکھوں میں دنیا تاریک تھی، دل میں یہی بات تھی کہ خدایا 40 راتیں ادھر آیا ہوں، میں نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی چیز ظاہر ہوئی، میری حاجات بھی پوری نہیں ہوئیں، اس قدر رنج و الم اور مشقت بھی اٹھا لی۔ کتنی ایسی راتیں تھیں کہ خوف اور خطر کے باوجود میں نے اپنے آپ کو اس مسجد تک پہنچایا، مگر کوئی خبر نہیں۔ اس قسم کی فکر میں تھا کہ ارادہ کیا کہ ایک پیالی قہوہ کی بھر کر پیوں گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص عربی لباس میں مسجد کے پہلے دروازے سے نکل کر میری طرف متوجہ ہوا اور میری طرف آ رہا ہے۔ جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا، دل میں خیال کیا کہ عربی شخص مسجد کی طرف سے مسجد کے اطراف میں رہنے والے بادیہ نشینوں میں سے ہے، میرے پاس آ رہا ہے تاکہ قہوہ پیے، اس تاریک شب میں مجھے بغیر قہوے کے چھوڑ دے گا اور تاکہ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اپنے ساتھ بہت تھوڑا قہوہ لایا تھا چونکہ میں۔ بہرحال اس نے میرے قریب پہنچ کر سلام کیا، میرا نام بھی لیا، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے نام سے واقف تھا، اس لیے میں نے تعجب کیا چونکہ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید نجف اشرف کے اطراف میں رہنے والوں میں سے ہوگا، اور میں وہاں جاتا رہتا تھا، ان کے پاس مہمان بن کر رہتا تھا۔ یہی خیال کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ عرب کے کون سے قبیلے میں سے ہیں؟ اس نے کہا میں ان میں سے بعض قبیلوں میں سے ہوں۔
اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے ہر ایک قبیلے کا نام لیا۔ نجف اشرف کے ارد گرد جتنے بھی قبائل آباد تھے سوال کیا۔ میں نے پوچھا آپ فلاں قبیلے سے ہیں؟ اس نے کہا نہ، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں نے غصے میں آ کر اس سے مذاق کیا، پوچھا تو تری ہے؟ تو تری ہے؟ اور یہ لفظ ایسا تھا کہ جس کا کوئی معنی نہیں تھا۔ میں نے یہ لفظ ناراحتی کی وجہ سے اس سے کہا تھا، لیکن وہ ناراض نہ ہوا بلکہ مسکرا کر فرمایا تجھ پر کوئی رنجش نہیں، میں جس قبیلے سے بھی ہوں تعلق رکھتا ہوں، آپ فرمائیں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو بھی جائے کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں تو آپ کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بتا دیں تو کسی طرح میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، اور اگر تو مجھے یہ بتا دے کہ کس کام کے لیے تو یہاں آیا ہے تو تیرا اس میں کیا نقصان ہے۔ میں اس کے حسن خلق اور خوب گفتگو کرنے سے کے انداز سے تعجب کرنے لگا اور اس کے اس انداز سے خوش ہوا۔ جس قدر زیادہ گفتگو کرتا تھا میری محبت اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ میں نے تمباکو اٹھایا اور چلم تیار کر کے اسے پیش کی۔ اس نے کہا تم خود پیو، میں نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد ایک قہوے کی پیالی سے پیش کی، اس نے مجھ سے لے کر صرف لب لگا کر مجھے دے دی اور کہا تم اسے پی لو۔ میں نے اسے پکڑا اور پی لیا، لیکن آنن فانن اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا اے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تجھے آج کی رات میرے پاس پہنچایا ہے تاکہ میرا مونس بنے، تو میرے ساتھ آئے گا کہ مل کر چلیں حضرت مسلم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ تو اپنے دل کی بات مجھے بتا۔ میں نے کہا اے بھائی، جو کچھ میرے ساتھ گزرا ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں غریب اور نادار آدمی ہوں۔ جس دن سے میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اس وقت سے آج تک میں تنگ دست ہی ہوں۔ اس کے علاوہ چند سال سے بیمار بھی ہوں، سینے سے خون آتا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ بیوی بھی کوئی نہیں ہے، اپنے محلے کی ایک لڑکی سے محبت پیدا ہوئی مگر وہ بھی مجھے نہیں دیتے۔ ان حالات سے میں ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ اگر تو اپنی حاجتیں اور مرادیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسجد کوفہ میں بت کی 40 شب بیداری کر، حضرت صاحب الزمان علیہ السلام سے استغاثہ کر۔ ان راتوں میں تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ان سے اپنی حاجات بیان کرنا۔ آج 40ویں اور آخری رات ہے، کوئی چیز نہیں دیکھی، اس قدر زحمت بھی اٹھائی، کسی چیز کی طرف میں متوجہ نہیں ہوں، یہی میری حاجت ہے اور یہی میری حاجت ہے۔ اس نے کہا اچھا سینہ تیرا ٹھیک ہو جائے گا، وہ لڑکی بھی بہت جلدی تجھے مل جائے گی، مگر تنگ دستی اسی طرح رہے گی یہاں تک کہ تو دنیا سے چلا جائے۔ اس نے اس قدر اس انداز میں گفتگو کی مگر میں متوجہ نہ ہوا۔ میں نے اس سے کہا حضرت مسلم کے قبر کے پاس نہیں جائیں گے کیا؟ اس نے کہا اٹھو چلیں۔ وہ میرے آگے چلا، میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو مجھ سے کہا کہ 2 رکعت نماز ہدیہ مسجد نہیں پڑھیں گے کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ میرے آگے کھڑے ہو گئے اور میں بھی ان کے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو کر نماز میں مشغول ہوا۔ جس قدر میں سورہ حمد پڑھتا جا رہا تھا اور ان کی طرف متوجہ ہوتا جا رہا تھا، ایسی قرأت میں مشغول تھے کہ تاحال ایسی قرأت میں نے نہیں سنی۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید وہ صاحب الزمان علیہ السلام ہی ہوں۔ نماز کی حالت میں تھا لیکن ایک عظیم نور ان کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے تھا جس کی وجہ سے میں انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں ان کی قرأت سن رہا تھا، میرا بدن لرز رہا تھا، چاہتا تھا کہ نماز کو توڑ دوں مگر حضرت کے ڈر کی وجہ سے نہیں توڑی۔ جس طرح بھی ہو سکا نماز کو تمام کیا، لیکن نماز کے بعد دیکھا کہ وہ نور اوپر کی طرف چلا گیا اور میں گریہ کرنے لگا اور مسجد سے باہر جو حضرت کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی اس کی معذرت کرنے لگا، اور میں نے کہا اے میرے آقا، آپ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ حضرت مسلم کی قبر کے پاس چلیں۔ جب یہی لفظ کہہ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ نور حضرت مسلم کی قبر کی طرف چل پڑا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حضرت مسلم کی قبر کے گنبد کے نیچے وہ نور فضا میں کھڑا ہو گیا اور وہ اسی جگہ پر تھا اور میں گریہ و زاری میں مشغول تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ نور آسمان کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد میرا سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی بھی مجھے مل گئی، لیکن فقر ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ حکایت نمبر 60۔ وزفول میں باعظمت اور بافضیلت بہت لوگ تھے، ان میں سے ایک محمد علی جولاہا ظرفولی
تھا۔ اس کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ جو 24 سال قبل درفول میں اس شہر کی دانشمندوں میں سے قابل اعتماد افراد سے سنا ہے، اور بعد میں کتاب الشمس الطالع اور کتاب شیخ انصاری کی زندگی کی شرح میں ہے۔ اس میں میں نے دیکھا ہے، انہوں نے نقل کیا کہ آقا حاجی محمد حسین تبریزی ایک قابل تاجر تبریز کا رہنے والا تھا۔ اس کی اولاد نرینہ نہ تھی، جتنے مادی وسائل تھے اس سے استفادہ کیا، جس حد تک علاج ممکن تھا وہ بھی کیا، لیکن پھر بھی مراد پوری نہ ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نجف اشرف زیارت کے لیے گیا اور حاجت روائی کے لیے مسجد الصحلہ گیا، استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام کیا۔ رات کو ظاہراً حضرت کو دیکھا۔ آقا و مولا نے فرمایا محمد علی جولاہے کے پاس دسفول میں جا کر اپنی حاجت بیان کرو تو اپنی مراد پائے گا۔ میں دسفول پہنچا اور اس شخص کو پتہ کیا، لوگوں نے ایڈریس بتایا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا، اس لیے کہ وہ غریب مگر روشن ضمیر انسان تھا۔ ایک چھوٹی سی دکان تھی، اس میں کپڑا بننے میں مشغول تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے علیک السلام کہا۔ آقا حاجی محمد حسین، تیری حاجت پوری ہو گئی۔ میں نے اس بات پر بہت تعجب کیا کہ وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میری حاجت سے بھی آگاہ ہے۔ میں نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ آج کی رات اس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی معنی نہیں، آپ رات کو تشریف رکھیں۔ میں اس کی چھوٹی سی دکان میں داخل ہوا، مغرب کے وقت اذان کہی اور اکٹھے مل کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ رات کا تھوڑا سا وقت گزرا اور اس نے دسترخوان بچھایا، تھوڑی سی مقدار میں جو کی روٹی اور کچھ ہی اکٹھے بیٹھ کر شام کا کھانا کھایا۔ میں اور وہ ہم دونوں اسی جگہ اکٹھے سوئے۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی اور مختصر سی تعقیبات پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ کپڑا بننے میں مشغول ہوا۔ میں نے کہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک مقصد تو پورا ہو گیا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائے آپ نے کون سا ایسا عمل انجام دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام نصیب ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے آقا، آپ یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کی حاجت پوری ہو گئی، آپ اپنا راستہ لیں اور جائیں۔ میں نے کہا میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کا احترام کرنا چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی روداد سے آگاہ فرمائیں۔ آپ یقین کریں کہ جب تک نہیں بتائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی جگہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس دکان کے سامنے حکومت کے ایک آدمی کا گھر تھا، وہ بہت ظالم آدمی تھا۔ ایک سپاہی اس کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن وہ سپاہی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے لیے غذا کہاں سے تیار کرتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ سال میں 300 کلو گرام گندم اور جو خرید لاتا ہوں اور اس سے آٹا تیار کرتا ہوں، اسی سے روٹی پکاتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ عورت اور بچے میرے نہیں ہیں، تنہا ہی میں ہوں۔ اس نے کہا میں یہاں حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہوں اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس ظالم کے گھر کی غذا کھاؤں جو کہ حرام ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ میرے لیے بھی 300 کلو جو خرید کے لے آئیے اور ہر روز 2 عدد روٹی تیار کر لیا کریں، اور میں آپ کا بہت ہی شکر گزار رہوں گا۔ میں نے اس کی بات قبول کر لی۔ وہ ہر روز آتا تھا اور مجھ سے 2 عدد روٹیاں لے کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے روٹیاں تیار کی، اس کے انتظار کرتا رہا، لیکن وقت گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ میں گیا اور اس کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے اس سے کہا آپ اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر لے آؤں۔ اس نے کہا ضروری نہیں، میں آج کی رات مر جاؤں گا۔ آدھی رات کے وقت اگر کوئی آدمی تیرے پاس آ کر میری موت کی خبر دے تو آپ یہاں تشریف لائیں اور جو کچھ آپ کو کہا جائے اس پر عمل کریں، اور باقی بچا ہوا آٹا تیری ملکیت ہے۔ میں چاہتا تھا کہ رات اسی کے پاس رہوں، لیکن مجھے اجازت نہ ملی اور میں اپنی دکان میں چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت مجھے معلوم ہوا کوئی آدمی دکان کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور کہتا ہے محمد علی تشریف لائیے۔ میں باہر نکلا، ایک آدمی کو دروازے پر دیکھا جسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ اکٹھے مسجد میں آئے، میں نے دیکھا وہ سپاہی فوت ہو چکا ہے، وہاں اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا آؤ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ اس کا جنازہ نہر پر لے جا کر غسل دیں۔ بالآخر نہر کے کنارے اس کی میت لے گئے، غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور مسجد میں لا کر دفن کر دیا۔ پھر میں واپس دکان میں لوٹ آیا۔ کچھ راتیں گزرنے کے بعد
پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دکان سے باہر نکلا، ایک آدمی دروازے پر موجود تھا۔ اس نے کہا آقا جان آپ کو بلاتے ہیں، میرے ساتھ چلو تاکہ آقا کی خدمت میں پہنچیں۔ میں نے اس کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک بیابان میں پہنچے جو فوق الاعادہ روشن تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں مگر صحرا 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس طرح یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ کچھ دیر بعد اس صحرائے نور اور کے دزفول کے شمال میں واقع ہوا تھا کہ پاس پہنچے۔ دور سے چند اشخاص دکھائی دیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، باقی دائرے کی صورت میں ایک آدمی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو آدمی ان کے درمیان بیٹھا تھا وہ بہت زیادہ باعظمت تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرما ہے۔ خوف و ہراس کی وجہ سے میرا بدن لرزتا تھا اور عجیب کیفیت طاری تھی۔ جو شخص مجھے بلانے آیا تھا اس نے کہا ذرا آگے چلو۔ میں چند قدم آگے چل کر کھڑا ہو گیا۔ جو شخص آقا جان کی خدمت میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، ذرا اور آگے آؤ۔ میں اور ذرا آگے چلا گیا۔ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو فرمایا اس سپاہی کا منصب اسے دے دو، اس لیے کہ اس نے ہمارے شیعہ کی خدمت کی ہے۔ میں نے عرض کیا میں کاروباری آدمی، کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں، میں سپاہی کی ڈیوٹی کیسے ادا کروں گا؟ میں نے خیال کیا تھا کہ اس سپاہی کی جگہ پر مجھے اس آدمی کا اور گھر والے کا نگہبان بنانا چاہتے ہیں۔ آقا جان مسکرائے اور فرمایا ہم چاہتے ہیں جو اس کا منصب تھا وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ میں نے بھی اس سے پہلے لفظ دہرائے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپاہی کا منصب تجھے دے دیا جائے، اور مقصد یہ نہیں کہ تجھے سپاہی بنا دیا جائے، تم اس کی جگہ پر ہی اپنی جگہ پر ہی کام کرو گے۔ میں تنہا واپس لوٹ آیا، لیکن واپسی کے وقت بہت اندھیرا تھا، اور الحمدللہ اس رات سے لے کر اس وقت تک میرے آقا و مولا حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے دستورات مجھ تک پہنچتے ہیں اور آن حضرت کے ساتھ ارتباط رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہی تمہارا کام بھی تھا جو آن حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ حکایت نمبر 61۔ احمد ابن فارس ادیب بیان کرتا ہے کہ میں نے بغداد میں عجیب و غریب قسم کی حکایت سنی اور وہ بعض دوستوں کو اصرار کی بنا پر خط میں بھی لکھی ہے۔ ایک دفعہ میں ہمدان گیا، وہاں ایک قبیلہ بنی راشد کے نام سے معروف تھا۔ انہیں دیکھا تو تمام شیعہ سناشری ہیں۔ میں ان میں سے شیعہ ہونے کا سبب پوچھا۔ ان میں سے ایک ضعیف آدمی نے بتایا کہ اس سے صلاح و ایمان کے آثار اور تقوی نمایاں تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جد بزرگوار جن کی طرف ہمیں نسبت دیتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ زیارت کے لیے گیا۔ اعمال حج بجا لانے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا میں نے ارادہ کیا کہ کچھ فاصلہ پیدل چلنا چاہیے۔ کچھ دیر میں پیدل چلا اور تھک گیا، اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں ایک طرف لیٹ گیا۔ خیال یہ تھا کہ قافلہ ابھی بہت پیچھے ہے، جب میرے قریب پہنچے گا تو میں وارد ہو جاؤں گا اور بیدار ہو جاؤں گا اور اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن جب میں بیدار ہوا تو اس وقت سورج کی گرمی مجھ پر پڑ رہی تھی، اور حقیقت میں آفتاب کی گرمی نے ہی مجھے بیدار کیا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ کی تو کوئی آدمی مجھے نظر نہ آیا اور اس راستے سے بھی ناواقف تھا۔ بہرحال میں خدا پر توکل کرتے ہوئے چل پڑا۔ تھوڑی دیر ہی چلا تھا کہ سرسبز اور آباد زمین دیکھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس قطع زمین پر بھی ابھی بوندا باندی ہوئی تھی۔ اس قدر زمین اور ہوا میں طراوت تھی کہ جو آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس ٹکڑے کے درمیان ایک محل دیکھا جو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ محل کس کا ہے۔ میں محل کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر 2 خادم کھڑے تھے، سفید لباس انہوں نے پہن رکھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اچھے انداز میں دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس محل کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ یہاں ٹھہر جائیے، انتظار فرمائیے تاکہ ہم اجازت لے کر آئیں۔ ان میں سے ایک نوکر محل میں داخل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا آئیے تشریف لائیے۔ میں محل میں داخل ہوا، نوکر میرے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک کمرے میں دروازے تک پہنچے اور اس پر پردہ لٹک رہا تھا۔ نوکر نے پردہ ہٹایا اور مجھے کہا کہ اندر داخل ہو جائے۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس میں ایک نوجوان تھا جو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ چاند کی طرح تاریکی میں چمکتی تھی۔
میں نے سلام کیا، اس نے خصوصی لطف کے ساتھ مجھے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے فرمایا میں قائم آل محمد علیہ السلام ہوں، جو آخری زمانے میں خرچ کرے گا اور اس تلوار کے ساتھ پوری دنیا کو جو آخری زمانے میں خروج کرے گا اور اس تلوار کے ساتھ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ میں حضرت کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے لگا۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ کرو اور اپنے سر کو اٹھا لو، آپ فلاں شخص ہیں جو پہاڑ کے دامن میں شہر ہے، وہاں کا تو رہنے والا ہے اور اس شہر کا نام ہمدان ہے۔ میں نے کہا اے میرے مولا و آقا، میں آپ نے درست فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اس شہر میں واپس لوٹ جائے؟ میں نے کہا جی، میں چاہتا ہوں کہ لوٹ جاؤں، اپنے شہر میں چلا جاؤں اور ان لوگوں کو بتاؤں کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا لطف و کرم فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ اس پر عمل کرو۔ حضرت کے خادم نے میرے ہاتھ پکڑا اور ایک تھیلی رقم کی دی اور مجھ سے کہا اپنے ساتھ لے کر باہر آیا۔ میں نے حضرت کے ساتھ خدا حافظی کی اور چل پڑا۔ ہم جس وقت اس محل سے باہر نکلے ابھی چند قدم ہی چلے تھے، دور سے ایک شہر نظر آ رہا تھا، اس کے درخت اور مینارے وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ خادم نے مجھ سے کہا کہ آپ اس شہر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ شہر اس شہر کی شبیہ معلوم ہوتا ہے جو ہمدان کے قریب ہے اور اس کا نام اسد آباد ہے۔ اس خادم نے کہا جی ہاں، یہ شہر اسد آباد ہی ہے اور امید ہے خدا کے ساتھ جاؤ۔ پھر میں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب تھیلی کھولی تو اس میں 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ اس کے بعد میں ہمدان پہنچا، تمام اہل و عیال اور قوم و قبیلے کو جمع کیا، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کا واقعہ ان سے بیان کیا اور انہیں مذہب شیعہ قبول کرنے کو کہا۔ جب تک وہ اشرفیاں ہمارے پاس موجود تھیں، وسعت رزق اور خیر و سلامتی سے زندگی بسر کی تھی۔ اس حکایت کو کتاب نجم الثاقب سے نقل کیا۔ یقینی دلائل کے ساتھ میرے لیے ثابت ہے کہ واقعہ یقیناً صحیح ہے۔ یہ مؤلف نے اس حکایت کے آخر میں لکھا ہے۔ حکایت نمبر 62۔ شیعہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ جس وقت کوئی مجتہد مرجع فوت ہو جائے تو اولین عبادی عمل یہ ہے کہ مرجع تقلید عالم کو معین کرے اور احکام اسلام میں اس کی پیروی کرے۔ مرحوم آیت اللہ حاج شیخ محمد حسن صاحب جواہر کی وفات کے بعد لوگوں نے مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو مرجع تقلید معین کیا اور ان سے رسالہ عملیہ توضیح المسائل طلب کیے۔ شیخ انصاری نے فرمایا کہ سید علماء مازندرانی کی موجودگی میں میرے پاس توضیح المسائل نہیں ہے، وہ مجھ سے عالم ہے اور بابل میں قیام پذیر ہے، میں مرجعیت قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے شیخ انصاری نے سید علماء کو بابل میں خط لکھا کہ میں اور اس میں التجا کی کہ آپ نجف اشرف تشریف لے آئیں اور حوض علمیہ شیعہ کی زعامت کریں۔ سید العلماء نے شیخ انصاری کے خط کا جواب لکھا کہ درست ہے کہ میں نجف اشرف میں تھا اور آپ کے ساتھ مباحثہ کرتا تھا تو فقہ میں آپ سے زیادہ قوی تھا، لیکن اب کافی مدت سے میں بابل میں قیام پذیر ہوں، درس و تدریس کا سلسلہ نہیں ہے، بحث و مباحثے کو چھوڑ چکا ہوں، اسی بنا پر میں آپ کو اپنی ذات سے عالم جانتا ہوں، اس بنا پر مرجعیت میں کو آپ خود قبول فرمائیں۔ شیخ انصاری نے اس کی باوجود فرمایا کہ میں آپ کو اس مقام و منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں۔ اگر میرے مولا و آقا حضرت امام ولی العصر علیہ السلام مجھے اجازہ اجتہاد فرمائیں گے اور مجھے اس مقام و منصب کے لیے معین کریں گے تو میں قبول کروں گا۔ ایک دن شیخ انصاری درس کے لیے تشریف فرما تھے اور ان کے شاگرد بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص داخل ہوا اور جس سے اس کی عظمت و جلالت کے آثار ظاہر تھے۔ شیخ انصاری نے اس کا احترام کیا اور اس شخص نے طلباء کی موجودگی میں شیخ انصاری کی طرف رخ کیا اور پوچھا، ایک عورت جس کا شوہر مسخ ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے اور فتویٰ ہے؟ یہ مسئلہ کسی بھی کتاب میں عنوان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس امت میں مسخ ہونا موجود نہیں ہے۔ اس بنا پر شیخ انصاری نے کہا چونکہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان ہی نہیں ہوا، لہٰذا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس شیخ نے پوچھا، اب آپ فرض کریں کہ اس امت میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا اور اس عورت کا شوہر مسخ ہو گیا تو وہ عورت کیا کرے؟ شیخ انصاری نے کہا، میری رائے یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اگر مرد حیوانات کی شکل میں مسخ ہوا تو اس عورت کو چاہیے کہ عدہ طلاق گزارے
اور اس مدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے چونکہ اس کا شوہر زندہ ہے اور روح بھی رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر جمادات کی صورت میں مسخ ہوا تو اس کی عورت عدہ وفات گزارے گی، اس لیے کہ اس کا شوہر مردے کی صورت میں اختیار کر گیا ہے۔ اس مدت کے بعد وہ عقد کر سکتی ہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا انت المجتہد انت المجتہد انت المجتہد، یعنی تو مجتہد ہے تو مجتہد ہے تو مجتہد ہے۔ اس کے بعد وہ شخص درس کی مجلس سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شیخ انصاری جانتے تھے کہ وہ حضرت امام ولی العصر علیہ السلام تھے اور اسے اجازہ اجتہاد و عنایت فرمایا، اس لیے فوراً اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ ان کو تلاش کرو۔ شاگرد اسی وقت اٹھے، ادھر ادھر دوڑے مگر کسی کو نہ پایا۔ اس بنا پر شیخ انصاری اس کے بعد اس بات پر آمادہ ہوئے کہ لوگوں کو توضیح المسائل پیش کریں تاکہ لوگ ان کی تقلید کریں۔ حکایت نمبر 63۔ مرحوم مرزائی قمی صاحب قوانین نقل کرتے ہیں کہ میں اور علامہ مہدی بحر العلوم کے آقا باقر بھابھانی کے درس میں جاتے تھے، مل کر درس کا مباحثہ کرتے تھے اور اکثر اوقات میں درس کو سید بحر العلوم کے لیے بیان کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میں ایران گیا، کچھ عرصے کے بعد شیعہ علماء اور دانش مندوں کے درمیان سید بحر العلوم عظمت و علم میں مشہور ہوئے اور میں بہت تعجب کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ ان میں اتنی قابلیت ہی نہ تھی، وہ کیسے اس مقام پر پہنچ گئے۔ مجھے اطباء عالیہ کی زیارت کے لیے عراق جانے کا موقع ملا۔ نجف اشرف میں سید بحر العلوم سے ملاقات کی۔ ان کی مجلس میں ایک مسئلہ چل نکلا اور اس موقع پر دیکھا کہ واقعاً وہ موجیں مارتا ہوا سمندر تھے، واقعاً وہ بحر العلوم ہی تھے اور ان کو کہنا بھی چاہیے۔ ایک دن میں نے تنہائی میں ان سے پوچھا، آقا ہم اکٹھے درس پڑھتے تھے، اس وقت آپ اتنے علم و مرتبہ اور اتنی استطاعت کے مالک نہ تھے، بلکہ درسوں میں آپ مجھ سے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ علم و دانش میں فوق العادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ بحر العلوم نے فرمایا، مرزا ابو القاسم آپ کے سوال کا جواب اسرار میں سے ایک راز ہے، آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو آپ نہ بتائیے گا۔ میں نے شرط قبول کر لی۔ پہلے تو ان سے اجمالاً بتایا، ایسا کیوں نہ ہو جبکہ حضرت ولی العصر ارواینہ فدا نے مجھے مسجد کوفہ میں اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے پوچھا، آپ حضرت کی خدمت میں کیسے پہنچے؟ بحر العلوم نے فرمایا، ایک رات کو میں مسجد کوفہ گیا تو اپنے آقا و مولا حضرت امام ولی العصر علیہ السلام کو عبادت میں مشغول دیکھا۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، آگے آؤ۔ میں چند قدم آگے گیا لیکن ادب کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں گیا۔ حضرت نے پھر فرمایا، قریب آؤ۔ میں چند قدم اور قریب چلا گیا، پھر فرمایا اور آگے آؤ، اور اتنا قریب ہو گیا کہ حضرت نے مہر و محبت کی آغوش کھولی، مجھے اپنی بغل میں لیا اور اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ اس وقت خداوند کریم نے جو کچھ چاہا کہ اسے یعنی میرے سینے میں ہونا چاہیے اس کے ساتھ پر کر دیا۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا، اور حکایت نمبر ہوگی 64، پیج نمبر ہوگا 298۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔